یا آقائی یا مولائی یا سندی یا مرشدی یا ہادی یا قلبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بروز جمعہ میری ذات پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا تو میرا رب جو ہے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کس قدر زیادہ فضیلت ہے اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہم پر کتنی رحمت برستی ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہیں۔ یار اللہ ہم سب کو جو ہے وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال المکرم جاری اور ساری ہے۔ 3 سنہ ہجری اور 15 شوال المکرم کو اسلام کا ایک عظیم معرکہ غزوہ احد جو ہے وہ رونما ہوا، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام متعدد مرتبہ ان کو یاد بھی فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ رب العزت کی راہ میں مارے جائیں، شہید کیے جائیں، خبردار انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بظاہر وہ بندہ کہ جس کو کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں اتارا گیا، مٹی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے یار، اسی لیے تو مٹی میں دبا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، اللہ نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ تمہارے شعور کا پرندہ وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا۔ کیسی زندگی ہے یار، وہ زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ شہداء احد کے بارے میں، اور احد کا جو غزوہ ہے یہ کیوں رونما ہوا؟ کیونکہ عرب کا یہ نعرہ تھا، خون کا بدلہ خون۔ یہ حقیقت میں عرب کا نعرہ ہے کہ خون کے بدلے میں خون۔ جب بدر کے میدان میں کافی سارے مشرک اور کفار مارے گئے تو انہوں نے کہا جی خون کا بدلہ خون ہے، کیونکہ عرب کے ہاں یہ ذہن ہے جاہلیت کے زمانے میں کہ جب تک بدلہ نہ لیا جائے تو جو مارا گیا ہے اس کی روح جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، اور جب اس کا بدلہ لیا جائے تو پھر اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ تو سارے کافر اکٹھے ہو بیٹھے، کہنے لگے کہ بدر کے میدان میں ہمارے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان مارے گئے ہیں یار، اور خون کا بدلہ تو خون ہے، اب مسلمانوں سے کیسے اس کا بدلہ لیا جائے؟ سارے کافروں نے میٹنگ کی، باقاعدہ مشاورت، اور پھر اس کے لیے کمیٹی بنائی کہ کیسے بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہونا چاہیے جس سے ہم اوزار خریدیں گے، ہتھیار خریدیں گے اور اپنی ضروریات کو پورا کریں گے۔ ہر ایک کے ذمے جو ہے انہوں نے گویا چندہ لگایا۔ غریب لوگ جو مکے کے غریب کافر تھے انہوں نے کمیٹیاں ڈالی، کمیٹیاں ڈال کر رقم جمع کر کے پھر دی
اور جو امیر تھے، تجارت کرنے والے تاجر تھے، انہوں نے اپنے مالوں میں سے مال کا ایک حصہ وقف کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف تمہارے پاس ہم مال جمع کروا رہے ہیں۔ جب ان کے پاس کافی سارا مال جمع ہوا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان نے عرب کے 2 مشہور شاعر ان کو بلایا، ان کو مال دیا اور کہا تمہارا کام یہ ہے کہ گرد و نواح میں جا کر یہ خبریں پھیلاؤ کہ مسلمان جو ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ قتل و غارت کرنے والے ہیں، یہ محبت والے نہیں ہیں، یہ معاذ اللہ نفرت والے ہیں۔ پروپوگنڈا جسے ہم کہتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں اسلام کے خلاف پروپوگنڈا جاری ہے۔ آپ میڈیا دیکھتے ہیں، اسلام پسند کتنی خبریں ہوتی ہیں اور اسلام کے خلاف کتنی خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک گناہ مذہبی کرے نا، مذہبی شخص، اور ایک عام بندہ کرے، تو میڈیا نے جو مذہبی شخص کو پکڑ کر اور اسلام کو جو بدنام کرنا ہے اور معاذ اللہ اسلام کے خلاف جو آگ اگلنی ہے، یہ سارے اینکر یہ وہ سب اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اسلام کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، اسلام کا بڑا نام ہو رہا ہے، یقین مانے یہ پروپوگنڈا جاری ہے۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر معاذ اللہ اسلام کے خلاف آگ اگلتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف بولنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو سفیان نے ان 2 جو شعراء تھے ان کو کہا کہ تم نے ارد گرد کے ماحول میں جا کر، ارد گرد کے علاقوں میں جا کر یہ آگ لگا دو۔ اور اس وقت جو شاعر ہوتے تھے نا ان کی بڑی سنی جاتی تھی عرب کے ماحول میں۔ یہ دونوں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر گئے، جا کر شعر پڑھے، اور جو مارے جا چکے تھے ان کی روحوں کا ذکر کیا کہ وہ تو بھڑک رہی ہیں، مضطرب ہیں، تم ان کا خون کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ 1 ہفتے کے اندر ہی کفار نے 3000 کا لشکر جمع کر لیا، 3000 کا لشکر۔ اب ان کے پاس کافی مال، ہتھیار، اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ ساری عورتیں بھی جائیں گی ساتھ، کیونکہ عورتیں جائیں گی تو مرد جو ہے عورتوں کے اشتعال دلانے پر جو ہے وہ جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بھاگ کھڑے ہوں۔ اور عورتیں جب تانا زنی کریں گی تو مرد جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ عورتیں ساتھ لی گئیں۔ ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچ چکی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یار میں نے جمعے والے دن رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے نا ایک گائے کو ذبح کیا گیا ہے، اور میں نے جب اپنی تلوار نکالی تو اس کا اوپر والا کنارہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور میں نے ایک مضبوط زرہ پہنی ہے اور ایک شخص کا تعاقب کر رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا گائے کا ذبح ہونا اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے کچھ صحابہ جو ہے وہ شہید ہوں گے، اور مضبوط زرہ یہ مدینہ ہے کہ مدینہ المنورہ جو ہے یہ ایک مضبوط زرہ کی طرح ہے، اور تلوار کا آخری کنارہ ٹوٹنا میرے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی قریبی شخص جو ہے وہ شہید ہوگا، اور میرا کسی کا تعاقب کرنا، کسی کے پیچھے جانا، وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اپنی رائے یہ ارشاد فرمائی کہ ہم مدینہ میں رہ کر جنگ کریں گے۔ مدینے کی گلیاں تنگ ہیں، جب کفار کیونکہ زیادہ ہیں یہ تنگ گلیوں میں آئیں گے تو ہمارے لیے لڑنا آسان ہو جائے گا، ہمارے پاس تعداد تھوڑی ہے، ہم تھوڑے بھی زیادہ بندوں سے لڑ سکیں گے۔ اور مدینے کا منافق ہے عبداللہ بن ابی، اس نے بھی اتفاق سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے ساتھ اتفاق کیا، کہا میری بھی یہی رائے ہے کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہیے، اور اگر ہماری تعداد کم پڑ بھی گئی، عورتیں چھتوں سے جو ہے وہ پتھر برسائیں گی اور ہم نیچے سے تلوار چلائیں گے تو آسانی کے ساتھ جنگ جیت جائیں گے۔ لیکن جو نوجوان نیو مسلم تھے ابھی، ان کے دل میں شوق شہادت، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بدر کے میدان میں ہم حاضر نہیں ہو سکے، اب تو وقت آیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ باہر نکل کر کھل کر لڑیں،
اور لڑ کر جو ہے وہ جنت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، خاموشی کے ساتھ کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے سے گفتگو ہوئی، یار جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول کی رائے ہے، اس رائے پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی سوچیں، اپنی تدبیریں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں لڑانی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر ہوئی تو ڈبل زیرہ پہن کر باہر تشریف لائے، ہاتھ میں تلوار۔ عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ فرماتے ہیں مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کرتے ہیں، آپ کی رائے ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا اب نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ زرہ پہن لے اور بغیر جنگ کیے ہی اتار دے، اب ایسا نہیں، اب جنگ ہوگی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے۔ تقریباً 1000 صحابہ، 1000 کا لشکر تھا، جن میں سے 300 منافق اور 700 صحابہ تھے۔ عبداللہ بن ابی تھوڑا رستہ طے کرنے کے بعد کہنے لگا تم نے تو میری بات ہی نہیں مانی، میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کر جنگ کریں گے، تم نے میرا مشورہ ہی نہیں قبول کیا۔ ہوتا نا کئی دفعہ کہ آدمی کہتا ہے میرا مشورہ ہی نہیں قبول کیا لہذا میری تمہارے ساتھ نہیں بنتی۔ کہنے لگا نہیں میرا مشورہ نہیں قبول ہوا لہذا میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور واپس آ گیا۔ اب 700 کا لشکر رہ گیا مسلمانوں کے پاس، اور ادھر 3000 کا لشکر ہے کفار کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جا رہے ہیں تو یہودی جو ہے یہ سرکار کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے چلیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ اب یہودیوں سے مدد لے، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میدان کے اندر آ گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بندی کا حکم دیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ارشاد فرمایا کہ 50 لوگ لے کر اس درے پر کھڑے ہو جاؤ، ہم ہاریں یا جیتے تم نے نیچے نہیں اترنا، تم نے یہیں رہنا ہے۔ بس کہ ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک کر کے نا جنگ، پہلے جنگ کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ ادھر سے نکلتا، ایک بندہ ادھر سے نکلتا، ایک بندہ ادھر سے نکلا، ایک بندہ ادھر سے نکلا۔ پہلے ادھر سے نکلا اور نکل کر کہنے لگا حل میں مبارز ہے کوئی تم میں سے جو کوئی جنگ کرے، اور کہنے لگا تمہارے عقیدے کے مطابق ہے کوئی جنت میں جانا چاہتا اور یا مجھے جہنم میں بھیجنا چاہتا۔ حضرت علی کو بڑا غصہ آیا، آپ فوراً تلوار لے کر باہر آئے اور پہلے ہی وار میں اس کے سر سے وار کر کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرا مبارز آیا حضرت امیر حمزہ، وقتاً فوقتاً یعنی ادھر سے مبارز آتے رہے، ادھر سے نکلتے رہے۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے کافی سارے جب گرا دیے نا تو اب ان کے دل میں دھاک بیٹھ گئی، یار یہ کیا لوگ ہیں، بدر کے میدان میں بھی انہوں نے ہمارے دانت کھٹے کر دیے تھے اور آج بھی یہ اوپر ہی ہیں، نیچے نہیں آ رہے۔ حتیٰ کہ اب کفار کی طرف سے کوئی نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ جھنڈا پکڑنے کے لیے، وہ جھنڈا علم پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ کفار کی عورتوں میں سے ایک عورت نکلی، اس نے جھنڈا پکڑا اور لشکر کی طرف منہ کر کے کہنے لگی کیا اب عرب کی عورتیں جنگ کریں گی؟ مردوں میں غیرت ختم ہو گئی ہے۔ جب اس نے اشتعال دلایا نا تو عرب کے وہ مرد اشتعال میں آ گئے اور یک بارگی حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن تھوڑی دیر ہی کے اندر مسلمانوں نے کافروں کے دانت کھٹے کر دی، وہ بھاگ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ ایک طرف 700 اور ایک طرف 3000 کا لشکر، لیکن تھوڑی دیر گزری وہ ڈٹ نہ سکے، سامنے کھڑے نہ ہو سکے، بھاگ نکلے۔ وہ جو درے پر معمور تھے نا انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ گئے۔ انہوں نے غنیمت سمجھ لیا، انہیں پتہ چل گیا کفار اب سامنے سے بھی اور کفار اب بیک سائڈ سے بھی، درے کی طرف سے بھی آ گئے۔ دونوں جانبوں سے کفار آ کر حملہ کیا تو مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مسلمان خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہماری تلوار کس کا خون چوس رہی ہے۔ حتیٰ کہ غلطی کے اندر مسلمانوں نے
حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان کو خود ہی قتل کر دیا، نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون ہمارا ہے کون بیگانہ ہے، بگدڑ مچ گئی، ہر طرف شور۔ اور حضرت ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ میں مدینہ سے اس لیے آئی تھی تاکہ وہاں مسلمان جو زخمی ہوں گے ان کو پانی پلاؤں گی، کوئی مرہم پٹی کروں گی، خدمت کروں گی، ثواب ملے گا۔ آپ فرماتی ہیں جب بگدڑ مچی نا تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا میدان میں کھڑے ہیں اور کفار ان کی طرف آ رہے ہیں۔ حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا، جب راجے مہراجے جنگ میں جاتے تھے نا، جب ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ اب دشمن ہم پر غالب ہو جائیں گے تو وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، اپنی جان بچاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، فرمانے لگے میں عبداللہ کا بیٹا اللہ کا نبی ہوں، تم میں سے ہے کوئی مقابلہ کرنے والا تو آئے، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ ذرا برابر بھی کس قدر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں شجاعت تھی۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں میں بھاگ کر مشکیزہ وہیں چھوڑا، بھاگ کر وہاں آ گئی۔ ایک شخص ہے ابن قبیہ، یہ بڑا بدبخت تھا، اسی کے وار سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، جو ہے وہ کڑیاں جو ہے پیشانی میں پیوست ہوئی، نیچے کا ہونٹ مبارک جو ہے وہ شہید ہوا۔ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہوا تھا، آ کر حضرت ام عمارہ سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میرے پاس تلوار نہیں تھی تو میں نے خیمے کی چوب لکڑی پکڑی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تمہارا کام کیا کام ہے؟ کہا معاذ اللہ انہیں قتل کرنا ہے۔ کہا جب تک ام عمارہ کے جسم میں جان ہے، دم میں دم ہے، خون کا آخری قطرے تک میں خود اپنے نبی کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ کیا چیز ہے عشق کے؟ حالانکہ عموماً عورتیں مردوں کے مقابلے میں ڈرپوک ہوتی ہیں، اکیلے نہیں جاتی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کس قدر سینے میں راسخ تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اس کے سر پر زوردار وہ لکڑی ماری لیکن اس نے خود پہنا تھا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے میرے کندھے پر وار کیا اور زخم گہرا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت مصعب ابن عمیر آ گئے، وہ مقابلہ کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت مصعب ابن عمیر کو شہید کر دیا۔ اور حضرت مصعب ابن عمیر نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑے ملتے جلتے تھے، قد کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، تو اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا قد قتل محمد، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ جب یہ شور برپا ہوا نا تو مسلمان جو زندہ تھے لڑ رہے تھے ان کی جان بھی گویا کہ نکل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت، آپ ہتھیار چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ میں لڑتا لڑتا ان کے پاس آیا، میں نے کہا عمر کیا ہوا ہے؟ کہا جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر جو ہے ایک فضا کے اندر آواز بلند ہوئی، کیا صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ اس کا ایک فائدہ ہوا اور ایک نقصان اس صدا کا۔ فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جان میں جان آ گئی، انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہیں، اور نقصان یہ ہوا کہ کافروں کو پتہ چل گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سمت میں ہیں۔ اب یک بارگی سرکار کی طرف جو ہے وہ کفار لپک پڑے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے دل میں جناب شوق شہادت کیسا ہے کہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر نے ایسے تلوار نکالی، فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، حضرت علی آگے بڑھے، حضرت زبیر آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہمیں عطا فرمائیے۔ سرکار خاموش رہے۔ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے ایسے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ ہے بات کرنے والی، تم مانگ رہے ہو، اس نے حق پوچھا ہے اور میں نے حق کے ساتھ ہی تو شرط لگائی تھی۔ عرض کیا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس تلوار کو لے کر لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ آپ نے اصابت الموت سرخ پٹی سر پر باندھی،
اور سرخ پٹی جب باندھا کرتے تھے تو عرب کے لوگ آپ کو جانتے تھے، کہتے ہیں یہ موت کی پٹی ہے، اور پٹی باندھ کر ایک محبت والا انداز اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ صحابہ کو کچھ پریشانی ہوئی کہ یار یہ کیسے چل رہے ہیں، یہ تکبرانہ چال، یہ اکڑنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ عام حالات میں یہ چال پسند تو نہیں ہے، لیکن اللہ کو ابو دجانہ کی یہ چال بڑی پسند ہے، اللہ ابو دجانہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ کیا انداز! کہتے ہیں پھر جنگ شروع ہوئی، ابو دجانہ جنگ میں داخل ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک پہنچ گئے، تلوار اٹھائی، گردن کاٹنے لگے، تو جس کی گردن کاٹنی تھی اس نے چیخ ماری تو وہ عورت کی آواز تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ موت کے ڈر سے عورتوں والی آواز نکالنے لگ گئے۔ نقاب اتارا تو وہ واقعی عورت ہندا تھی۔ کہا ٹھیک ہے تو اسلام کی دشمن ہے اور تو آگے بڑھ کر اسلام کی دشمنی کرتی ہے، لیکن سن یہ اللہ کے رسول کی تلوار ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ تلوار عورتوں کی حفاظت کے لیے اٹھانی ہے، عورتوں پر نہیں اٹھانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیسا اسلام کہ جو اسلام دشمن ہے اس کو بھی نہیں کاٹا، کہا نہیں یہ تیرے لیے تلوار نہیں ہے، تجھے نہیں کاٹوں گا۔ پھر حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں جب یہ اعلان ہوا نا تو کافر سرکار کی طرف لپک پڑے۔ حضرت ابو دجانہ بھاگ کر سرکار کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، اور سرکار بیٹھ گئے تو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھک گئے، جیسے رکوع نہیں کرتے ہم ایسے جھک گئے۔ تاریخ گواہ ہے یک بارگی جب کفار نے تیر چلائے 39 سے زائد تیر آپ کی کمر میں پیوست ہو گئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے جیسے کانٹوں والی سیاہ ہوتی ہے، یہ گاؤں دیہات کے اندر سیاہ ایک پایا جاتا ہے، کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کانٹے دار سیاہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں سارے تیر اپنی پشت پر لے رہا تھا، سرکار سر نکال کر ایسے تیروں کو دیکھنے لگے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ سر نیچے رکھیں، جب تک ابو دجانہ ہے آپ تک کوئی تیر نہیں آ سکتا۔ کیا محبت ہے! عمومی طور پر تو انسان جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، لیکن کس قدر تیر اپنے جسم پر لیے۔ اور حضرت طلحہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یک بارگی حملہ ہوا، چونکہ 12 کے قریب صحابہ تھے جو دفاع کر رہے تھے، اور ایک طرف 12 اور ایک طرف ہزاروں، تو حضرت طلحہ ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ تیروں کو پکڑ رہے تھے، ہاتھ پر تیر لیتے، یہاں تک کہ آپ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، اور ایک آ کر تیر سر پر لگا تو جس سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے تو آپ کے جسم پر 70 سے زائد زخم تھے، کہ تیروں کے نشان 70 مرتبہ گویا کہ تیر لگا۔ اور سرکار بھی پھر کیسے سرکار ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے غلاموں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر پانی لے کر حاضر ہوئے نا، عرض کیا رسول اللہ پانی پی لیجئے، فرمایا نہیں یار پہلے طلحہ کو ڈھونڈو، پہلے طلحہ کو پانی پلاؤ۔ وہ بے ہوش پڑے تھے، جا کر پانی چھڑکا، ہوش میں آئے، کہا پانی پی لو۔ سب سے پہلی بات سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جو انہوں نے کی، کہا پانی بعد میں پیوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار کیسے ہیں، مجھے اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کے رسول کیسے ہیں مجھے یہ بتاؤ۔ فرمایا ٹھیک ہیں، تو کہا جب وہ ٹھیک ہیں تو پھر میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس قدر محبت۔ اور عموماً میں نے بتایا انسان بچاتا ہے، اور چہرے کو تو ویسے ہی فطرتاً آپ دیکھیں جب چوٹ لگنے کی لگی ہو تو انسان چہرے کو چھپاتا ہے کہ چہرہ جو ہے نا وہ داغدار نہ ہو جائے۔ تو حضرت قتادہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اتنے ماہر تھے کہ جب تیر کمان سے نکلتا تھا نا اسی وقت تیر کو دے کر بتا دیتے تھے کہ اس کی یہ جگہ ہے، اس نے اس نشانے پر جا کر لگنا ہے۔ ایک تیر کو دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آ رہا تھا، بھاگ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ تیر آ کر آپ کی آنکھ میں لگا، جس سے آپ کا ڈیلا باہر نکلا۔ آپ نے ہاتھ میں آنکھ لی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آنکھ باہر آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے لباب لگا کر آنکھ کو لگایا، فرمایا اے اللہ ابو قتادہ نے
تیرے نبی کے چہرے کو عیبدار ہونے سے بچایا ہے، تو اس کے چہرے کو خوبصورت کر دے، پہلے بھی خوبصورت تھا اب اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے۔ کہتے آنکھ لگائی، پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گیا اور آنکھ بھی پہلے سے زیادہ منور ہو گئی۔ جب جنگ کچھ ٹھنڈی ہوئی تو نقصان چونکہ مسلمانوں کا کافی ہو چکا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے بھی کافی خون بہہ چکا تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے ذرا زخمیوں کا تو پتہ کرو۔ تو حضرت زیاد یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، یہ زخموں سے چور چور تھے۔ جب دفاع کا وقت تھا نا، یہ قریب تھے، سرکار نے فرمایا کون ہے جو دفاع کرے اور جنت میں میرا رفیق بنے، ساتھی بنے۔ حضرت زیاد کھڑے ہوئے اور اپنے 7 ساتھیوں کو لے کر حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہو گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا، یہ چل نہیں سکتے تھے، ان کے جسم میں گویا کہ جان نہیں تھی، میں نے انہیں کندھے پر اٹھایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو جبل احد ہے اس میں غار تھی، وہ سرکار وہاں موجود تھے، وہاں لے آیا۔ کہتے چل نہیں سکتے تھے، لا کر غار میں رکھا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے جب رکھا تو ایسے جیسے ان کے جسم میں جان آ گئی، اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے نا سرکار کے قریب لے گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنی داڑھی رکھ کر سرکار کے پاؤں کو چومنے لگ گئے۔ جب چومنے لگ گئے تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، نکاہت بڑی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زیاد کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، آخری لمحات چل رہے ہیں، ایک سوال ذہن کے اندر آ رہا ہے، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو عرض کروں؟ سرکار نے فرمایا ہاں بولو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ آپ جان بھی سرکار کے نام پر دے دی اور زندگی قربان کر کے پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ سرکار کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنے لگ گئے۔ ارشاد فرمایا زیاد اب تو میں ہی نہیں بلکہ تم سے تو میرا رب بھی راضی ہو چکا ہے۔ اور ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیعہ، حضرت علی کہتے ہیں میں زخمیوں کو تلاش کر رہا تھا تو میری نظر ان پر پڑی، یہ زخموں سے چور چور تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سرکار یاد کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں، اب میں زخموں سے چور چور ہو چکا ہوں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، ہاں البتہ اے علی میرا ایک کام کر دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ سعد وہ سعد ہے کہ جس کی گردن کفر کے سامنے جھکی نہیں، کٹ گئی ہے، اور میں نے کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں چلا۔ پھر کہا کہ مسلمانوں کو میرا پیغام دینا کہ تم اتنے سارے ہونے کے باوجود، یعنی 700 کے قریب تھے، تمہارے ہوتے ہوئے کفار اللہ کے رسول تک پہنچ گئے۔ آج تو اللہ کے رسول کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری معذرت کو قبول کر لیا، اگر اس کے بعد ایسا معاملہ ہوا تو اللہ قیامت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ سن لو، تمہارے دلوں میں جتنی زیادہ عزت رسول ہوگی اللہ تمہیں اتنی زیادہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ پھر آخری کلمات کہے اور آپ کی جان جو ہے وہ۔ پھر ایک صحابی رسول مزید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کی، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود نا جسم سے خون نکل کر سرکار نڈھال ہو رہے تھے، نکاہت جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر قریب آئے اور زخم کو نا پانی سے دھونے لگ گئے۔ عرض کیا رسول اللہ پتہ نہیں چل رہا کہ زخم کہاں ہے، پانی سے دھلے تو پتہ چلے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زخم دھونا شروع ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا علی فاطمہ کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ بھی جنگ میں آئی تھی، اما عائشہ صدیقہ بھی تشریف لائی تھی، فرمایا علی فاطمہ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ کو تلاش کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت فاطمہ نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو لیا کرتی تھی، آج صبر والے نبی کی صابرہ بیٹی، دلیر نبی کی دلیر بیٹی آئیں اور آ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گلے سے لگ گئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے نا اللہ امتحان لے گا، اللہ نے امتحان لے لیا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بیٹی ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ پھر
اس وقت جنگی تدبیر کے اندر یہ اختیار کیا جاتا تھا کہ جب خون نہ رکتا تو چٹائی وغیرہ کو جلا کر اس میں وہ راکھ رکھی جاتی تھی. سیدہ فاطمہ نے وہ راکھ رکھی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس جگہ سے خون نکل رہا تھا وہ خون نکلنا بند ہوا. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھے اور جو شہید ہوئے تھے ان کو دیکھنے لگے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے چچا ہیں، سرکار سے 6 ماہ بڑے تھے اور سرکار کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی جس لونڈی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے پیا تھا سرکار نے بھی پیا تھا، اور بچپن بھی اکٹھا گزرا تھا، تقریباً ہم ایج ہی تھے اور دوست بھی تھے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ دیکھا، کان کٹے، ناک کٹا اور کلیجہ نکلا ہوا دیکھا تو چھما چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے کہ یہ کیا ہے. یہاں تک کہ حضرت صفیہ تھوڑی دیر بعد آئیں، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکتی ہوں؟ فرمایا پھپھی تو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں نرم دل ہوتی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، حمزہ کے ساتھ پیار آپ کا زیادہ ہے، بچپن آپ کا ساتھ گزرا، جوانی آپ کے ساتھ گزری، اور ایک اعتبار سے بھائی اور ایک اعتبار سے چچا ہیں. جب آپ محبت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو پھر میں بھی دیکھ سکتی ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائے. پھر حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کو دیکھا، اور جب دفنانے کا معاملہ آیا تو حضرت صفیہ 2 چادریں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ میرے بھائی کے لیے، یعنی حضرت امیر حمزہ کے لیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر انہیں عطا فرمائی اور ایک حضرت مصعب ابن عمیر کو دی، اور جب دی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں چھما چھم آنسو تھے اور فرمانے لگے مصعب ابن عمیر تو وہ تھا جس کی ماں ہر مہینے اسے نیا سوٹ دلایا کرتی تھی اور بہترین خوشبو استعمال کیا کرتا تھا. آج کفن کے لیے اس کے پاس چادریں بھی نہیں ہیں. سر پر چادر دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر دیتے تو سر ننگا ہو جاتا. سرکار نے فرمایا سر پر چادر دے کر پاؤں پر گھاس ڈال دو. یہ ازخر نامی گھاس تھی، گھاس ڈال دی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جنازہ پڑھایا. اللہ کی عزت کی قسم، اسلام اس وقت مفلس تھا لیکن اسلام اس وقت بھی عزت دار تھا. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز جنازہ کی ادائیگی کی، واپس آئے تو دیکھیں اسلام کے لیے صحابہ کی کتنی قربانیاں ہیں. میں اور آپ مسلمان تو ہیں لیکن قربانیاں نہیں ہیں. میرے پاس تو وقت نماز کے لیے وقت نکالنے کی قربانی نہیں ہے، دین اسلام کو دینے کے لیے، پھر بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور معاذ اللہ اسلام پر طعن و تشنیع بھی کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.